وَيَبْلُغَكُمْ أَجْرُكُمْ سبحان اللہ کیا بات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما چہرۂ بدوہا دیکھتے رہ گئے سن بدر دو جا دیکھتے رہ گئے عرش پہ پہنچے آقا تو روح الامین عرش پہ پہنچے آقا تو روح الامین سدرۃ المنتہا دیکھتے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے حسن بدر دو جا دیکھتے رہ گئے حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے ہم تو غار ہیرا دیکھتے رہ گئے ہم تو غار ہیرا دیکھتے رہ گئے حسن بدر دو جا دیکھتے رہ گئے حمد و ثنا کے بعد سرور کائنات فخر موجودات تاجدار انبیاء فخر انبیاء فخر آدم و بنی آدم حضرت جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم بزرگوں دوستوں برخوردار بچوں آج کا یہ سالانہ عرس پاک ایصال ثواب کی محفل جس میں ہم سبھی شریک ہیں ایک مرد درویش صوفی باصفا پیر طریقت صوفی مشتاق احمد گجر صاحب رحمت اللہ علیہ جو کہ آستانہ علیہ بڑیلہ شریف کے خلیفہ تھے اللہ تعالیٰ ان کی مزار پر انوار پر رحمتوں کے نزول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسے نیک لوگوں کی معیت میں قیامت کے دن حضرت امام حسن و حسین کی سرداری میں مولا بخشنا اور آج کی اس عرس مقدس کی جو محفل پاک ہے اس کی صدارت فرمانے والے ہمیشہ ہی صدارت فرماتے ہیں استاد العلماء پیر طریقت
جرنیل اہل سنت مفتی غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب دامت برکات ملالیہ، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان علماء کی عمر میں، عمل میں، زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ مجھے سلطانی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے ادھر حاضر ہونا ہے، یہ خوش نصیبی ہے۔ ہمارے حافظ آباد کی عظیم شخصیت ہیں یہ حافظ رفیق گجر صاحب دامت برکات ملالیہ۔ حقیقت میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس آ کر وہ باتیں ملتی ہیں جو اور لوگوں کے نہیں ملتے۔ الحمدللہ۔ اور علالت کے باوجود آپ کا خوش طبع ہونا اور بیماری کو بیماری نہ سمجھنا، میرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ، حضور فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے درجے جنت میں بڑے بلند اللہ لکھ دیتا ہے، جنت میں ان کے درجے بڑے بلند لکھ دیتا ہے۔ ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ لم یبلغها بعملہ، حضور فرماتے ہیں وہ اپنے عملوں کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ حالانکہ اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف۔ حضور فرماتے ہیں جب کلمہ پڑھنے والا ایک نیکی کرتا ہے، اللہ اس کی نیکی کو 700 گنا سے، فرمایا کہ 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف۔ سبحان اللہ، ایک نیکی کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اگر اخلاص اس نیکی کا ہو تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو دیکھ لو اعمال کا کتنا بڑا درجہ ہے، کتنی بڑی اس کی نیکی ہے، لیکن تیرے اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ان نیک اعمال کی وجہ سے وہ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ لم یبلغها بعملہ ابتلاہ اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ، حضور فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے جسم میں ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو حافظ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو اور صبر عظیم عطا فرمائے، اللہ ان کی عمر میں، زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ سمندروں سے بھی چاہے تو وہ بچا سکتا ہے، مالک ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ لیکن جب ان کو آ کر دیکھتے ہیں نا، پھر ان کی گفتگو سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ آپ بیمار ہی نہیں ہیں، لیکن بیمار اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے اور اللہ ان کو اس کا اجر صبر کا عطا فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں رب تعالیٰ کچھ لوگوں کے اتنے بڑے درجے بلند کر دیتا ہے جنت میں کہ وہ اپنے عملوں کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے جسموں میں اللہ ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، یا ان کے مالوں میں کمی کر کے، یا ان کے بچوں کی روحوں کو قبض کر کے، ثم صبرہ، اللہ پر صبر بھی اپنی جناب سے عطا فرماتا ہے۔ ان صبر عطا کرنے والوں میں سے ایک کا نام حافظ محمد رفیق گجر صاحب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ میں تو یہ حقیقت میں دیکھ کر میرا دل جو ہے نا، دل اللہ کی قسم، میں نے پہلے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، میں بالکل صاف دل سے یہ بات کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیمار آدمی جو ہوتا ہے نا، بیمار آدمی، ان کو قیامت کے دن اللہ اتنے درجے بلند کرے گا، اتنے درجے بلند کرے گا
کہ لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ دنیا میں بیمار ہو کر اپنے گناہ دنیا میں چھوڑ کے آ گیا ہے، نیک ہے تو اس کے درجے اتنے بلند ہو چکے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت لوگ تقاضا کریں گے یا اللہ اگر بیماری کی وجہ سے اتنے بڑے درجے بلند ہوتے ہیں نا، کاش کہ ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا تاکہ یہ درجے تو جنت کے اندر بلند مل جاتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ان کو صحت عطا فرمائے اور اللہ ان کو صبر عطا فرمائے۔ اللہ صوفی مشتاق صاحب کی بخشش و مغفرت آپ کے درجے بلند فرمائے۔ حضرات گرامی، میں ان کی توقع کے مطابق تو میں تقریر نہیں کر سکتا جیسے انہوں نے مجھے سمجھا ہے، کیونکہ جو تقریریں کرنے والے تھے جن کے شکرت سلطانی صاحب ہیں، قاری الطاف اللہ سیال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ میں ان کا ساتھی بھی ہوں، یعنی جو استاد ان کے ہیں وہی میرے استاد ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں شاگرد بڑے ہوتے ہیں، کوئی شکی دماغ کا مالک ہوتا ہے، کوئی متوسط درجے کا ہوتا ہے، کوئی غبی دماغ کا مالک ہوتا ہے، تو وہ تو شکی دماغ کے مالک تھے، ان جیسا ہمارے اس مدرسے میں کوئی فارغ ہی نہیں ہوا، لیکن میں متوسط درجے کا تھا، تو اس لیے وہ اپنی مثال آپ ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے۔ چاچا جی مولانا محمد شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ الحدیث، ان کے اللہ درجے بلند فرمائے۔ حافظ صاحب کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی، ان کی قبر بنوانے میں سب سے بڑا کردار قبلہ حافظ صاحب کا تھا۔ اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہی قیامت کے دن اللہ ہم سب کو اٹھائے۔ حضرات گرامی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے پہلے موت کا ذکر کیا ہے کہ موت کو بھی اللہ نے پیدا کیا، زندگی کو بھی اللہ نے پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ جانچے لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ ہر چیز میں رب تعالیٰ کی قدرت ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ بارش میں بھی اللہ کی قدرت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، وہ ہوائیں خوشخبری دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی خوشخبری دینے کے لیے وہ ہوائیں چلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بادل کو ہواؤں کے ذریعے مردہ زمین کی طرف لے جاتا ہے، جو مردہ مر چکی ہے۔ دیکھ لو وہاں پہ بارش پڑتی ہے، 5 منٹ کے بعد ساری کی ساری ہریالی ہو جاتی ہے۔ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ہر نعمت اللہ خود فرماتا ہے میں دیتا ہوں۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، وما بکم من نعمت فمن اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بھی ایسی نعمت نہیں ہے، ہر نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ کائنات میں کسی کا کوئی وجود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا ومن کان یرید حرث الآخرۃ نؤتہ منہا۔ اللہ فرماتا ہے جو ہم سے دنیا مانگتا ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، جو ہم سے آخرت مانگتا ہے ہم اسے آخرت دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صوفی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے آخرت مانگی تو رب تعالیٰ نے ان کو آخرت عطا فرما دی۔ رب تعالیٰ تو جو ہم مانگیں گے وہ عطا کر دے گا۔ دیکھ لو جتنے ڈاکو ہیں وہ بھی رات کو آیت الکرسی پڑھ کے ڈکیتی کرتے ہیں، ان کو وہ ڈکیتی مل جاتی ہے۔ یعنی اللہ سے جو مانگو گے اللہ عطا فرما دے گا۔ حضرات گرامی، اس دنیا میں آ کر جتنا بھی کوئی مالدار بن جائے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ، حضور فرماتے ہیں ہر میت کے تابع ہو کر 3 چیزیں اس کی قبر تک جاتی ہیں۔ ہر میت کا کیا مطلب ہے؟ بے شک 7 ملکوں کا بادشاہ مر جائے یا ایک گدھا ریڈی چلانے والا مر جائے، دونوں کے مرنے کے بعد باڈی ایک جیسی ہے۔ آج تک کوئی ثابت کر دے کہ فلاں بادشاہ مر گیا
اس کے کفن کو جیب لگا کر سونے کی اینٹ قبر میں بھیج دی؟ نا پتہ چلا یہ دنیا کے کاروبار آج کا آپ کو پتہ ہے دور ہے ایسا. اس دور کے اندر 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو صبح اٹھتے ہیں تو ان کو مال کمانے کی رات تک خواہش رہتی ہے کہ سونے کا جنگل بھی مل جائے نا اس پر بھی وہ شیر نہیں ہوتے. کہتے ساتھ والا جنگل بھی سونے کا بن جائے تو پھر بھی نہیں شیر ہوتے. جس طرح بچڑ خانے وہ بیٹھے ہیں نا کہ کوئی چھیچڑا آ جائے. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو صبح اٹھتے ہیں اقتدار کی ہوس میں، شام ہو جاتی ہے ان کو خدا کی یاد بھی نہیں آتی. ایک وہ لوگ ہیں جو کہہ دیتے ہیں جی کیا حال ہے جناب، اللہ کا شکر ہے وقت گزر رہا ہے، اللہ کا شکر ہے مولوی صاحب وقت گزر رہا ہے. وہ وقت تو جانوروں کا بھی گزر رہا ہے، وقت تو کائنات کے ذرے ذرے کا رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے اوپر سورج چڑھاتا بھی ہے اتارتا بھی ہے. یہ تو سارا وقت تو سب کا گزر رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے وقت گزرنا، وقت تو اللہ گزارتا ہے اللہ کی راہ میں. سبحان اللہ، نمازیں پڑھنا، اچھے کام کرنا. اصل تو بات یہ ہے نا جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ، ہر میت کے تابع ہو کر 3 چیزیں اس کی قبر تک جاتی ہے. فیرجع اثنان، 2 بے وفا چیزیں اسے چھوڑ کر واپس آ جاتی ہیں. 2 بے وفا، سب سے پہلی بے وفا اس کی اولاد ہے جو اس کا بیٹا خود کئی لے کر اپنے باپ کو رکھ کر مٹی اوپر ڈال کر دفن کر کے آ جاتا ہے، جس کے لیے ساری عمر باپ کماتا رہا، جس کے لیے کوٹھیاں اور بنگلے بناتا رہا، جس کے لیے سونے کے جو ہے نا وہ جنگل بھرتا رہا. آج سب سے پہلا بے وفا وہ ہے جو اس کا بیٹا ہے جو اس کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے. اور دوسری اس کی 4 بھائی. جو اصل بات ہے اور نتیجے کی بات ہے وہ وہی ہے جو صوفی مشتاق صاحب لے گئے. سرکار نے فرمایا وَيَبْقَى، فرمایا کہ جو چیز باقی رہتی ہے وہ اس کا عمل ہے. زور کے ساتھ کو سبحان اللہ. جو قبر کے اندر قیامت تک رہنا نا وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، فرمایا جو ایک چیز باقی رہتی ہے نا وہ چیز باقی وہی ہے جو صوفی مشتاق صاحب لے گئے یا اللہ کے ولی لے گئے، اللہ کے نیک بندے لے گئے. سبحان اللہ. حضرات گرامی جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں حدیث پاک ہے مسلم شریف کی جو بخاری کے بعد درجہ ہے، جو بخاری قرآن کے بعد درجہ رکھتی ہے، اس کے بعد مسلم شریف ہے. ایک عمر بن عاص ہوئے ہیں. عمر بن عاص عاص بن وائل کے بیٹے ہیں. عاص بن وائل وہ کافر تھا جو سرداران کفار تھا، سرداران قریش تھا. عاص بن وائل اسی کے حق میں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آیت نازل ہوئی تھی. اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تھا. جب حضور کے آخری بیٹے بہت ہوئے نا تو اس نے کہا اوے او قریشیو خوش ہو جاؤ، حضور علیہ السلام منقطع النسل ہو چکے ہیں، اب ان کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا کوئی بھی. تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ نے فرمایا جبریل جا، میرے محبوب کا اس وقت رونا مجھے پسند نہیں ہے. ان کو جا کر کہہ دو محبوب آپ کا یہ بھی گھر ہے، جنت بھی آپ کا گھر ہے. آپ کا بیٹا پہلے اس گھر میں تھا، اب وہ دوسرے گھر جنت پہ پہنچ چکا ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی. آپ نماز پڑھیں، آپ قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. اب ابتر منقطع النسل کا کیا مطلب ہے؟ یہ عاص بن وائل کو بد دعا تھی. کیا بد دعا تھی؟ اللہ نے فرمایا محبوب یہ عاص بن وائل کی اولاد میں سے ساری نسل ہی تیری غلام پیدا ہوگی، کوئی کافر نہیں ہوگا.
کوئی کافر نہیں ہوگا، سب کے سب نبی کا غلام ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ تو حضرت عمر بن عاص آپ خود ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر ایسا ہے کہ ان کا وقت آ گیا، قریب المرگ ہو گئے، وہ فی سیاقت الموت، موت اور زندگی کی کشمکش میں تھے۔ صحابہ کرام ان کی بیمار کرسی کے لیے ان کے گھر میں تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر دیکھا تو حضرت عمر بن عاص جتنا بڑا چودھری ہونا، اس کو قریب المرگ ہو جائے تو رونا بھی زیادہ آتا ہے، چودھریوں کو رونا بھی زیادہ آتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص آپ رو رہے تھے، یبکی طویلاً، مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں یبکی طویلاً، بہت لمبا لمبا رونا رو رہے تھے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہم تو اس کی بیمار کرسی کے لیے آئے اور یہ رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھ کرنا ان کا بیٹے کہنے لگے، یا ابتا، اے ابا جی ذرا دیکھو تو صحیح، آپ کے ساتھ ہی آئے ہیں۔ اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابا جی آپ رسول اللہ کی جو خوشخبری ہے نا آپ کو دی تھی، ابا جی وہ ان کو صحابہ کو سنائیں، ابا جی خاموش ہو جائیں، رونا بند کریں۔ سبحان اللہ، یہ حدیث پاک آپ اپنے ذہن میں لے کر جائیں، اس میں عقیدے کی بھی بہت پختگی ہے۔ سبحان اللہ، اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ روز روشن اور مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی قبروں میں کیا ہوتا ہے، ان کو کیا پتہ ہے، نہ تو وہاں پہ کوئی سراغ ہے جو ان کی آواز یا ان کو پتہ چل سکے۔ میں آپ کو یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا کلام نہیں سنا رہا، میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنا چہرہ صحابہ کی طرف کر لیا اور صحابہ کی طرف کر کے کہنے لگے، او میرے ساتھیو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت سے بڑا کوئی کام افضل نہیں ہے۔ عمر بن عاص کہتے ہیں میں اس آدمی کا بیٹا ہوں، عاص بن وائل کا بیٹا ہوں، اور مجھ پر علا اتباع کے سلاسن، 3 دور مجھ پر گزرے ہیں، 3 دور۔ یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو کہہ رہے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں اے میرے صحابہ ساتھیوں، وہ 3 دور ایسے آئے تھے۔ پہلا دور ایسا آیا تھا، میں ان قریشیوں کے ساتھ مل کر ہر وقت رسول اللہ کی تلاش میں رہتا تھا کہ حضور علیہ السلام جہاں بھی مل جائیں میں آپ کو قتل کر دوں اور یہ توحید و رسالت کا سارا سلسلہ بند ہو جائے۔ لیکن اگر میں اس وقت مر گیا ہوتا تو آج تک میں جہنم کے اندر جلتا ہوتا۔ لیکن وہ میرے ساتھیوں، یقیناً جب سرکار دو عالم نے فرمایا تھا، اللہ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، عاص بن وائل کی نسل سے اب کافر کو نہیں پیدا ہوگا۔ عمر بن عاص کہتے ہیں دوسرا دور مجھ پر یہ آیا، فلما جعل اللہ الاسلام فی قلبی، پہلا دور تو تھا کہ میں حضور کو شہید کر دوں تاکہ توحید و رسالت کا سلسلہ بند ہو جائے، لیکن دوسرا دور وہ آیا میرے دل میں قدرتی طور پہ اسلام کی محبت آ گئی۔ فلما جعل اللہ الاسلام فی قلبی، میرے دل میں اسلام کی محبت آ گئی، اور میں اسی وقت اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سیدھا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور میں نے آ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابسط یمینک فلأبایعک، اے محبوب ہاتھ نکالو، میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں اور بیعت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ زور سے کو سبحان اللہ۔ اصل میں مجھے شعر نہیں نہ آتے، شعروں کے ساتھ تو ویسے ہی بیدار ہو جاتے ہیں نا۔ تو حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت عمر بن عاص، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نا آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابسط یمینک فلأبایعک، اے محبوب اپنا ہاتھ نکالو، میں آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت بھی کرنا چاہتا ہوں، کلمہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام آپ کے پاس جب بھی کوئی ایسا
امیر آدمی چودھری آتا تھا حضور کا دل خوش ہوتا تھا، سرکار کا دل خوش ہوتا تھا. آپ کو پتا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغرباء، اسلام کی ابتدا بھی غربت سے ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، اسلام رہے گا بھی غریبوں میں. فطوبی للغرباء، خوش نصیب ہیں وہ غریب جو صبر کرنے والے ہیں. آپ دیکھ لو جتنے امیر لوگ ہوں گے وہ مسجدوں میں کم آئیں گے، ان کے ذہن اور ہوں گے. غریب لوگ مسجدوں کو بھریں گے، غریب لوگ زیادہ اسلام میں آئیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا جب کوئی امیر آدمی سرکار کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھتا حضور علیہ السلام کا دل باغ باغ ہو جاتا. جب اس نے کہا نا ابسط یمینہ کا محبوب اپنا ہاتھ نکالو وَلِأُبَايِعَكَ یا رسول اللہ، میں آپ کے ہاتھوں پہ کلمہ بھی پڑھوں گا بیعت بھی کروں گا. تو تیرے اور میرے مصطفیٰ نے نا اس کی یہ بات سن کر فَبَسَطَ يَمِينَهُ، حضور نے اپنا ہاتھ دایاں نکال دیا اور میں چلو بیعت بھی پڑھ کر کلمہ بھی پڑھ. تو اس نے کیا کیا؟ فَقَبَضْتُ بِيَدِي، حضور نے ہاتھ نکالا، اس نے ہاتھ اپنی بغل میں کر لیا. میرے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فَقَالَ مَا لَكَ يَا عمر، او عمر اب کیا ہوا ہے؟ کوئی اگر زندگی کے بعد آ ہی گیا ہے، اگر تیرے دل میں اسلام کی محبت آ ہی گئی ہے، مجھے کہہ کر کے ہاتھ نکالو. میں نے ہاتھ نکالا ہے، تو نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا ہے. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. عرض کرتے ہیں قلت اردت ان اشترطا، اے محبوب کلمہ تو میں نے پڑھ نہیں ہے لیکن میں ایک شرط پر کلمہ پڑھوں گا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ سرکار نے فرمایا اپنا ہاتھ کیوں پیچھے کر لیا ہے؟ میں نے ہاتھ کیا ہے تو پھر پیچھے کر لیا ہے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ قلت اردت ان اشترطا، یا رسول اللہ میں ایک شرط پر کلمہ پڑھوں گا. حضور نے فرمایا قال تشترط بماذا، بتا تیری کون سی شرط ہے؟ تیری ہر شرط کو قبول کیا جائے گا. تو کلمہ تو پڑھنا، کلمہ تو پڑھنا. تو وہ کیا عرض کرتا ہے؟ آنکھوں میں آنسو ہے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کلمہ اس شرط پر پڑھوں گا. آپ کو پتہ ہے میں کتنا بڑا گناہگار ہوں. یا رسول اللہ ساری زندگی آپ کو شہید کرنے کے در پہ لگا رہا ہوں. یا رسول اللہ اتنے بڑے گناہ ہیں. تو یا رسول اللہ پہلے میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. یا رسول اللہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، میں اس شرط پر کلمہ پڑھوں گا. اب تیرے اور میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تیری شرط قبول ہے. حضور نے فرمایا اما علمتا، کیا تو اس بات کو جانتا نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ. سرکار نے فرمایا تجھے نہیں پتا، تجھے نہیں پتا جس وقت بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے کلمے کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، جو ہجرت کر کے آ جاتا ہے اس کی ہجرت سے بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج کرنے کی وجہ سے بھی بندے کے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. اب جو حدیث پاک کے آخری الفاظ ہیں میں تو ابھی ایسے سمجھو کہ شروع ہو رہا ہوں، لیکن ٹائم میں جس طرح آپ فرمائیں گے اسی طرح ختم کر دوں گا. یہ پہلی حدیث سنا رہا ہوں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے صحابہ کو بھلا کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت میری موت آ جاتی جب سرکار دو عالم نے میری شرط کو قبول کر لیا تھا کہ اے عمر بن عاص تیری شرط قبول ہے، کلمہ پڑھ لے اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا. آپ فرماتے ہیں اگر میں اس وقت مر گیا ہوتا تو آج تک میں جنت کے باغوں میں پہنچ چکا ہوتا. لیکن اے میرے ساتھیوں مجھ پر تیسرا دور آ گیا. اب اس تیسرے دور کے وقت مجھے حکومت کا عہدہ مل گیا اور میں حکومت کے عہدے کو نبھاتا رہا، لیکن اب مجھے کوئی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. تو میرے ساتھ تم نے ایک بھلائی کرنی ہے. یہ بات سنانے کے لیے میں ساری حدیث سنا رہا ہوں. حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں میرے ساتھ بھلائی تم نے کیا کرنی ہے. جس طرح میری بیمار کرسی کے لیے آئے ہو
فَإِذَا أَنَا مُتُّ، جب میں مر جاؤں تو میں تمہیں یہ بات سنانا چاہتا ہوں میرے مرنے کے بعد، لا تصحبنی نائحۃ ولا نار، میرے جنازے کے ساتھ نہ وین کرنے والی عورت کو لے کر جانا، نہ میرے جنازے کے ساتھ آگ لے کر جانا، اور فَإِذَا دَفَنْتُمُونِی، جب تم میرا جنازہ پڑھا کر مجھے دفن کر دو، فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، مجھ پر مٹی ڈال لو تو اپنے ہاتھوں سے مجھ پر پانی ٹھنڈا چھڑکنا۔ یہ جو قبر کے اوپر پانی چھڑکا جاتا ہے نا، یہ حدیث پاک مسلم شریف کی بات کو سنا رہا ہوں، فَشَنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، مجھ پر مٹی ڈال کر پانی بھی چھڑکنا، اور پانی چھڑک کرنا، اقیموا حول قبری، میری قبر سے واپس نہیں جانا بلکہ میری قبر کے ارد گرد کھڑے رہنا۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ نبی پاک کے صحابی کا عقیدہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی قبر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ان کو شعور نہیں ہے، کوئی اس کو پتہ نہیں ہے، تو صحابی رسول کا عقیدہ حجت ہے نا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اللہ فرماتا ہے ایمان ایسا لاؤ جس طرح حضور کے صحابہ کا ایمان ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص کیا کہتے ہیں کہ جب مجھے قبر میں دفن کر لو، میری قبر پر مٹی ڈال لو، اس پر پانی چھڑک لو، تو کیا کرنا ہے؟ ثم اقیموا حول قبری، میری قبر کے ارد گرد کھڑے ہو جانا۔ کتنی دیر تک؟ قدرہ ما تنحر جزور لحمها، یقسم لحمها، آپ فرماتے ہیں اتنی دیر کھڑے رہنا ہے جتنی دیر ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، اس کا چمڑا اتارا جاتا ہے، اور اس کا چمڑا اتار کر اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یقسم لحمها، جتنی دیر تک اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے اتنی دیر تک میری قبر کے ارد گرد کھڑے رہنا۔ کیوں بھلا؟ اگلے لفظ حدیث کے سن لو، حتستیا نسبکم، یہاں تک کہ میں تمہارے ساتھ قبر میں مانوس ہو جاؤں، تمہاری وجہ سے میں قبر کے اندر مانوس ہو جاؤں، وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ رُسُلَ رَبِّي، اور میں دیکھ لوں جو اللہ کے بھیجے ہوئے منکر نکیر ہے نا، وہ مجھ سے سوال کرے تو میں تمہاری وجہ سے انس پا کر ان کے سوالوں کا جواب دے سکوں۔ کیا کروں؟ ان کے سوالوں کا جواب دے سکوں۔ حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا، اور یہی عقیدہ صوفی مشتاق احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ تو یہ عقیدہ کہاں سے بنا ہے؟ یہ عقیدہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے چلا آ رہا ہے، اور پھر صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب کرتے تھے۔ یہ ادب جو ہو رہا ہے، حافظ صاحب ادب کر رہے ہیں، اور یہ سارے ادب کر رہے ہیں، علماء کا ادب ہے اور پیروں کا ادب ہے، ایسی شخصیات کا ادب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک میں تھوڑی سی سنا کر، سمجھتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو جائے گا، میں ختم کر دوں گا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل من الانصار، آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ نا ایک انصاری کے جنازے میں جا رہے تھے، ایک انصاری کے جنازے میں جا رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں جب ہم نے جنازہ پڑھ لیا، فلما انتہینا، جب اس کی قبر پر پہنچ گئے، ولما یلحد، تو اس کی قبر کو ابھی تیار ہونے میں کچھ لیٹ تھی۔ عموماً ہو جاتا ہے نا کہ قبر تیار ہونے میں کچھ نہ کچھ لیٹ ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ دیر تھی۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حولہ، سرکار دو عالم اس کی قبر کے پاس بیٹھ گئے، وجلسنا حولہ، ہم بھی حضور کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اور کیسے بیٹھے تھے؟ حدیث پاک کے الفاظ سنو، کأن علی رؤوسنا الطیر، ہم سرکار کے ارد گرد ایسے بیٹھے تھے
گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھ آئیے تو زور سے کو سبحان اللہ. یہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ انا علی رؤوسنا الطیر، ہم ایسے حضور کے ارد گرد ہم نظروں کو جھکا کر محبوب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. ایسے لگتا تھا جس طرح ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا پرندہ بیٹھا ہو تو کوئی آدمی سر اس طرح نہیں کرتا، اس طرح نہیں کرتا، اس طرح نہیں کرتا، کیونکہ پرندہ اڑ نہ جائے. تو یہ ادب کرنے والے کون تھے؟ تو اور میں تھے. یہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، عمر بن خطاب تھے، عثمان غنی علی المرتضیٰ تھے، طلحہ زبیر تھے. یہ صحابہ کرام یہ وہ جماعت ہے جن کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دو تو سارے جہان کے مومنوں کا ایمان ان سے وہ بھاری ہو جائے گا. یہ وہ صحابہ تھے ادب کرنے والے. تو یہ ادب ہمیں بنا ان کو سکھایا کس نے تھا؟ سبحان اللہ. حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صحابہ کرام سرکار کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی آ گیا اور آدمی کیسا تھا؟ حسن الثیاب، خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے، حسن اللمت، خوبصورت اس کی زلفیں تھی. اور وہ آ کر نا اس نے سب سے پہلے سرکار کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور السلام علیکم. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ سرکار کو علیحدہ سلام کیا اور ہم صحابہ کو علیحدہ سلام کیا. تو ہم نے بھی جواب دیا، سرکار نے بھی اس کا جواب دیا. جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی قابل غور ہے کہ یہ ادب جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ ادب ہم کوئی امام احمد رضا سے نہیں شروع کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ادب کرتے تھے کہ علی رؤوسنا الطیر، ایسا ادب سبحان اللہ. تو سکھایا کس نے تھا؟ میں وہ حدیث پاک سنا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ جب تو آیا نا، ہمیں تو وہ نہ تو مسافر لگتا تھا نہ مدینے کا رہنے والا لگتا تھا، اور قریب آ کر کیا کہنے لگا؟ ادنو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آگے آ جاؤں. سمجھ آ رہی ہے تو زور سے بول سبحان اللہ. کیا عرض کرتا ہے؟ ادنو یا رسول اللہ، آگے آ جاؤں. اب صحابہ کرام اسی طرح بیٹھے رہے. سرکار نے فرمایا فقال ادنو، آ جا آ جا آ جا. اب وہ کیسے آیا؟ تنمتن او تنمتین ثم قام موکرا لہ، ایک قدم اٹھایا یا دو اٹھائے، کھڑا ہو کر حضور کی عزت کے لیے پھر کھڑا ہو گیا. زور سے کو سبحان اللہ. ایک قدم تنمتن او تنمتین ثم موکرا لہ، موکرا لہ. یہ حدیث کے بھی الفاظ ہیں، قرآن کے بھی الفاظ ہیں. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُبَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ایک قدم یا دو قدم اٹھا کر تنمتن او تنمتین ثم قام موکرا لہ، ایک قدم یا دو قدم اٹھا کر نا کھڑا ہو گیا. اس لیے موکرا لہ، محمد مصطفیٰ کی توقیر کے لیے کھڑا ہو گیا. اب ایک مرتبہ کھڑا ہو کر پھر اجازت مانگتا ہے، ادنو یا رسول اللہ. سارے صحابہ کرام موجود ہیں اور حیران ہیں. پھر عرض کرتا ہے ادنو یا رسول اللہ، آگے آ جاؤں. سرکار نے فرمایا وقال ادنو، آ جا آ جا. پھر تنمتن او تنمتین ثم قام موکرا لہ، ایک قدم یا دو قدم اٹھا کر پھر کھڑا ہو گیا محمد مصطفیٰ کی توقیر کے لیے. اب جو نتیجہ ہے نا حدیث پاک کا وہ سنے. اس کے بعد پھر سوال کیا، پھر وہ حضور کے ساتھ بیٹھ گیا. آپ نے یہ بڑی مشہور حدیث سنی ہوئی ہے، اور یہ اس طرح بھی حدیث ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اب وہ سارے سوالات کر کے نا جانے لگا تو سرکار نے پوچھا اے صحابہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ یعنی بات صرف میں اتنی سنا رہا تھا، یہ جو 3 مرتبہ اس نے ایک قدم 2 قدم اٹھا کر پھر حضور کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا، پھر اجازت مانگ کر ایک قدم یا 2 قدم پھر چل کے پھر کھڑا ہوا، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ
1 قدم یا 2 قدم چل کے پھر کھڑا ہوا. یہ سارا کچھ کن کے لیے تھا؟ صحابہ کے لیے تھا. سرکار نے پوچھا یہ کون تھا؟ عرض کی اللہ رسول جانے. حضور نے فرمایا یہ جبریل تھا، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا. اب اسلام اور ایمان کے سارے مسئلے تو بعد میں تھے. سب سے پہلے جبریل نے صحابہ کو ادب مصطفیٰ سکھایا. تو یہ ادب ہم اس لیے سرکار دو عالم کا کرتے ہیں، اور انہی کے ادب کی وجہ سے ہم ان اولیاء اللہ کا ادب کرتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِنَا الطَّيْرَ. ہم حضور کے ارد گرد ایسے بیٹھے تھے جس طرح گویا کہ کسی کے سر کے اوپر، ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں. اب تیرے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، آپ کے ہاتھ میں عود فی یدیہ، ایک چھڑی تھی، ینقض بہ فی الارض. سرکار اس کے ساتھ زمین کو کورید رہے تھے. یہ کوریدنا بھی ایک بہت بڑے غم کی علامت ہے. قبرستان میں بیٹھ کر قبر کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سرکار اس کے ساتھ زمین کورید رہے تھے، اور کوریدنے کے بعد فرفع رأسہ، حضور نے اچانک سر انور اٹھایا. اٹھا کر سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ، فقال استعیذوا باللہ من عذاب القبر مرتین او ثلاثا. حضور نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ سے عذاب قبر کی پناہ مانگا کرو، اللہ کی بارگاہ میں عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو، اللہ کی بارگاہ میں عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو. یہ حدیث پاک بڑی لمبی ہے، میں تھوڑی سی عرض کر کے بس ختم کر رہا ہوں. پھر سرکار دو عالم نے فرمایا اے میرے صحابہ، قال العبد المؤمن، جب مومن آدمی دنیا سے جانے لگتا ہے نا، سرکار فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ جب وہ دنیا سے جانے کا وقت اس کا آ جاتا ہے، فرمایا وَإِقْبَالٍ مِّنَ الْآخِرَةِ مِنَ الدُّنْيَا فِي انْقِطَاعٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِّنَ الْآخِرَةِ. دنیا سے منقطع ہو کر آخرت کی طرف جب جو جاتا ہے نا، حضور فرماتے ہیں نازل الیہ ملائکۃ من السماء، تو اس کے سامنے آسمانوں سے فرشتے آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. یقیناً ایک عرس کی محفل ہے، اور اللہ کا بندہ مومن، اللہ کا کامل ولی، تو سرکار فرماتے ہیں نزل الیہ ملائکۃ من السماء بید الوجوہ کأن وجوہ الشمس. فرمایا سفید رنگ کے فرشتے آسمانوں سے اتر آتے ہیں اس کے سامنے، گویا کہ ان کے چہرے ایسے ہوتے ہیں جس طرح سورج کا چہرہ ہے. فرمایا اکفان من الاکفان الجنت وحنوط من حنوط الجنت. سرکار فرماتے ہیں ان کے ہاتھوں میں جنتی کفن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور وہ لے کرنا اس مرد درویش کے سامنے حتی یجلسو مد البصر، تاکہ اس کے حد نگاہ آ کر اس مومن کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. جب وہ بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد ملک الموت فرشتہ آ جاتا ہے، اس کے سرانے آ کر کیا کہتا ہے، آ کر کہتا ہے یا ایھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان. حضرات گرامی، جتنی بھی بات لمبی کر لو اتنی بڑی حدیث ہے. تو آخری جملے حدیث پاک سے یہ بڑی لمبی ہے. آخری جملہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جب وہ مرد درویش اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے تو سارے آسمانوں کے الگ فرشتے اس روح کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کو واپس اس کے بدن میں لوٹا دیتا ہے. تو جب وہ بدن میں لوٹ آتی ہے روح سبحان اللہ، سرکار فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ایک خوبصورت شکل میں آدمی کی شکل میں اس کی قبر میں آ جاتا ہے. خوبصورت لباس، خوبصورت چہرے والا، وہ آ کر اس کو خوشخبری دیتا ہے اے میت، اے اللہ کی راہ میں زندگی گزارنے والے، ابشر بالذی
الذی یسرک خوش ہو جا میں تجھے بشارت دینے کے لیے آیا ہوں. وہ میت قبر میں کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے مجھے خوشی تو ہو رہی ہے، تیرا چہرہ خوشی لا رہا ہے، لیکن اے آنے والے میں تجھے جانتا نہیں تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے انا عمل الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیری نماز ہوں، میں تیرا درود شریف ہوں. جس درود شریف کو اور سلام کو سن کر تجھے وجل آ جایا تھا، تم مستغفر کے عشق رسول میں ہو جایا ہوتا تھا، وہ میں تیرا عمل ہوں جو اللہ نے تجھے خوشخبری دینے کے لیے مجھے قبر میں بھیجا ہے. ایسی شخصیات جن کا تعلق ہی اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہو جائے. صوفی مشتاق احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو اپنے مرشدوں کی مدیت میں اللہ قیامت کے دن حضرت امام حسن حسین کی سرداری میں جنت کو غلامی عطا فرمائے. اور باقی ماندہ حافظ صاحب کو اللہ لمبی عمر اور صحت والی عمر عطا فرمائے، اور ان کے استقبال میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے. جو ہماری آج کی محفل کی صدارت کرنے والی شخصیت ہے، اللہ ان نوجوان علماء کا ہم پہ سایہ بسائے. وآخر دعوانا الحمد